رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے جب اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی تو کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس سے وابستہ ہوئے، لیکن وہاں پر بہت سارے کفار ایسے بھی تھے، مکے کے کافر، کہ جو مسلمان نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہی آخری نبی ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور یہی کتاب سچی ہے، قرآن مجید سچا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام نہیں لاتے تھے۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے تھے۔ اس کی دو وجوہات میں صرف عرض کروں گا کہ کفار مکے کے جو کافر تھے وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے تھے۔ آیہ کریمہ میں فرمایا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، فرمایا کہ بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں ہیں، تکبر اور مخالفت میں ہیں، اور بعض مفسرین نے یہاں پر ترجمہ یہ کیا کہ بلکہ کافر عزت اور مخالفت میں ہیں، یعنی اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ مسلمان نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ تکبر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یہ دو وجوہات مین وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے، اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہماری وہ عزت نہیں رہے گی، ہمارا وہ مقام و مرتبہ نہیں رہے گا کہ جو ہم مکے کے سردار ہیں، چودھری ہیں، تو جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ جائیں گے تو پھر ہم غلام بن جائیں گے، پھر ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی، پھر ہماری سرداری کہاں جائے گی۔ حالانکہ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہی اصل عزت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہی وہ عزت ہے کہ جو بندے کو دنیا و آخرت میں کام آتی ہے، اور پھر دنیا کی جتنی بھی چودراہٹ ہو، جتنی بھی عزت ہو، وہ صرف فانی ہے، وہ دنیا کی حد تک رہ جائے گی، آگے نہیں جائے گی، قبر میں جا کر عزت ختم۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا یہ مقام ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی دنیا میں بھی عزت ہے، حشر میں بھی عزت ہوگی، حضرت فاروق اعظم کی دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہوگی، اور عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، زبیر، اور اصحاب بدر، اصحاب احد، اور جتنے بھی جنگوں میں شریک آپ کے صحابہ تھے، جتنے بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والے صحابہ تھے، تو دنیا میں ان کی عزتیں لوگوں نے دیکھی، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کی عزتیں دیکھنے والی ہوں گی۔ تو اصل عزت وہی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے لگ کر ہو۔ اور کسی نے کہا تھا کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہی تو اصل عزت ہے، یہ ان کافروں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو پہلی وجہ کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، اسلام نہیں لاتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہماری وہ عزت نہیں رہے گی۔ اور دوسری وجہ کہ جس وجہ سے وہ اسلام نہیں لاتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ ان کے اندر تکبر تھا، یعنی خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ یعنی کفار مکہ کے اندر یہ تکبر تھا، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام، آپ کے غلاموں کو اور قرآن مجید، ان ساری چیزوں کو وہ حقیر سمجھتے تھے، کم مرتبہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہمارا بڑا مرتبہ ہے، ہماری بڑی عزت ہے، ہمارا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو، آپ کے صحابہ کو، قرآن مجید وغیرہ ان تمام چیزوں کو وہ ان کا احترام نہیں کرتے تھے، ان کو بلند مرتبہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کم مرتبہ سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تکبر یعنی آپ نے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال شیطان کی مثال دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو فرمایا سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، میری بارگاہ سے نکل جا، تو قیامت تک مردود ہے۔ تو اب اس کے مردود ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کو اور کسی چیز نے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں نکالا، اگر اسے بارگاہ الہی سے دور کیا ہے تو تکبر نے کیا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھے۔ سب مسلمانوں کو، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ وہ بندہ خوش نصیب ہے، وہ بندہ خوش بخت ہے کہ جو دوسروں کو خود سے افضل سمجھے، جو دوسرے مسلمانوں کو خود سے اعلیٰ سمجھے کہ یار میں بڑا گناہ گار ہوں، فلاں آدمی، کوئی بھی آدمی آپ کو نظر آئے تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ جو دوسروں کو اعلیٰ سمجھے اور خود کو کمتر سمجھے۔ تو مسلمان کی یہ شان ہے، اور کافروں کے اسلام نہ لانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی۔ تو تکبر یہ بندے کو ہدایت سے دور کرتا ہے، اسلام سے دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں جینا عطا فرمائے، غلامی میں مرنا عطا فرمائے، قیامت والے دن حضور کے غلاموں میں اٹھنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔